تیسری عالمی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ بے شک ابھی تک رسمی طور پر کسی ملک نے تیسری عالمی جنگ کے شروع ہونے کا اعلان نہیں کیا، لیکن دنیا کے مختلف حصوں میں اس کے محاذ گرم ہو چکے ہیں۔ یورپ سے لے کر مشرقی وسطی تک تو میدان جنگ میں آگ لگ چکی ہے، اور مشرق بعید میں اور پاکستان اور بھارت کے درمیان دنیا کے مختلف حصوں میں یہ جنگ کی آگ بھڑکا چکے ہیں، جو کہ عالمی جنگ ہی ہے۔ انہوں نے پہلی جنگ عظیم برپا کی تھی پوری دنیا میں اس وقت کی موجود سلطنتوں کو تباہ کرنے کے لیے، تاکہ یہودیوں کے لیے فلسطین میں جگہ خالی کروائی جا سکے۔ خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا گیا، ایسٹرو ہنگیرین امپائر کو تباہ کیا گیا، ساتھ ساتھ رشین امپائر کو تباہ کیا گیا۔ پوری دنیا میں تباہی مچانے کے اور بھی جو ان کے مقاصد تھے، اس کے ساتھ اہم ترین مقصد ان صہیونیوں اور یہودیوں کا یہ تھا کہ خلافت عثمانیہ کی جگہ پر فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل کے لیے ایک خطہ زمین حاصل کیا جا سکے۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد ہی بیلفور ڈکلیریشن برٹش امپائر نے لکھا تھا ان صہیونیوں کے نام، ورلڈ زائنسٹ آرگنائزیشنز کے نام، روتھ چائلڈ کے نام، کہ ہم نے خلافت عثمانیہ کے تباہ ہونے کے بعد اب فیصلہ کیا ہے کہ فلسطین کا خطہ آپ کے حوالے کر دیا جائے گا۔ مگر یہودیوں کو فلسطین میں آباد کرنے کے لیے ان کو ایک اور عالمی جنگ کی ضرورت تھی، اور دوسری عالمی جنگ بھی صرف اسرائیل کے لیے کروائی گئی۔ پورے یورپ کو خاص طور پر اس لیے تباہ کیا گیا کہ پوری دنیا میں یہ تماشا لگایا جائے کہ 60 لاکھ یہودی مارے گئے ہیں اور یہودیوں کو کہیں بھی پناہ نہیں ملتی، لہٰذا ان کو اپنا ایک گھر چاہیے، اور اس بات کو جواز بنا کر دوسری جنگ عظیم کے بعد انہوں نے اسرائیل کو فلسطین میں باقاعدہ طور پر قائم کیا، اور پچھلے 75 سال سے وہ فلسطین کی سرزمین کے اندر ہی اپنی جگہ بناتا رہا۔ 1948 میں جو پورا فلسطین کا خطہ مسلمانوں کے پاس تھا، اب صرف چھوٹی چھوٹی چند ٹکڑیاں ویسٹ بینک میں اور غزہ کی ایک پٹی رہ گئی ہے کہ جو مسلمانوں کے پاس ہے، باقی سارے علاقے پر یہودی قبضہ کر چکے ہیں۔ اور اب اس تیسری عالمی جنگ کا مقصد اسی پروجیکٹ اسرائیل کو پھیلا کر گریٹر اسرائیل کے لیے جگہ صاف کروانا۔ یہ تینوں عالمی جنگیں دنیا میں صرف صہیونی برپا کر رہے ہیں اسرائیل کے پروجیکٹ کے لیے، باقی سارے مفاد ضمنی ہیں، آگزیلری ہیں، ایکسٹینشنز ہیں، لیکن جو اصل مقصد ہے پوری دنیا کو آگ لگا کر تباہ و برباد کرنے کا، وہ صرف اسرائیل کے قیام اور اسرائیل کو پھیلا کر گریٹر اسرائیل بنانا ہے۔ اس وقت پروجیکٹ گریٹر اسرائیل کے لیے یہ فلسطین کی سرزمین سے نکل کر، فلسطین کا جو نقشہ 1948 میں تھا، وہاں سے نکل کر اب یہ ملک شام کی پوری سرزمین میں داخل ہو رہے ہیں۔ آس پاس کے تمام مسلمان ممالک کو کھنڈر بنایا جا رہا ہے، اور یہ بات برسوں سے معلوم تھی، انہوں نے کوئی چھپا کے نہیں رکھی ہوئی تھی۔ گریٹر اسرائیل کا پروجیکٹ ان کا ہمیشہ سے تھا۔ خود اسرائیل کے پرچم پہ جو 2 نیلے رنگ کی لکیریں لگی ہوئی ہیں، ایک عراق میں دریائے فرات کو ریپرزینٹ کرتی ہے اور دوسری مصر میں دریائے نیل کو۔ تو عراق کے دریائے فرات سے لے کر مصر کے درمیان کا سارا علاقہ جو نیچے مدینے تک آتا ہے اور اوپر ترکی تک جاتا ہے، یہ سب علاقہ تو ان کے جھنڈے پر بنا ہوا ہے۔ یہ تو بڑے تکبر سے اعلان کرتے ہیں کہ سارے خطے پر ہم نے یہودی ریاست قائم کرنی ہے۔ یہ مسلمان ہیں جو ڈینائل میں رہتے ہیں، جو احمق ہیں، جو خوف زدہ ہیں، جو حب الدنیا و کراہیت الموت میں مبتلا ہیں،
سمندر کی جھاگ جتنی تعداد ہونے کے باوجود ان 2% کے مٹھی بھر یہودیوں سے خوف زدہ ہیں، ورنہ یہودیوں نے کوئی بات چھپا کر نہیں رکھی تھی۔ خاص طور پر جب پچھلے 1 سال غزہ میں جنگ شروع ہوئی تو یہ وہ پروجیکٹ تھا کہ جب انہوں نے فیصلہ کیا کہ اب اس جنگ کو ہم پھیلا کر پورے فلسطین پر قبضہ کریں گے، اور اس کے بعد شام میں، اردن میں، لیبنان میں، اصل میں یہ سارے شام کے ہی علاقے ہیں۔ آج آپ کو مختلف ملک نظر آتے ہیں لیکن اصل میں یہ سب بلاد الشام کا حصہ ہے۔ سیدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور مبارک میں جب خلفۂ راشدین نے شام کا علاقہ فتح کیا تو یہ سارے علاقے، چاہے بیت المقدس شریف ہو، چاہے دمشق ہو، چاہے لیبنان کے علاقے ہوں، چاہے جارڈن ہو، یہ سارے علاقے صحابہ کرام نے اسی زمانے میں فتح کیے تھے اور یہ سب بلاد الشام تھا۔ لیکن جو زیادہ تکلیف دہ بات ہے وہ یہ کہ آپ نے یہ دیکھا کہ شام کا ایک ملک جو عرب مسلمان ممالک میں مصر کے بعد سب سے بڑا اور طاقتور ملک تھا، 1 ہفتے کے اندر اندر دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں اس کو اس طرح تباہ کیا کہ اب شام ایک ملک کی حیثیت سے باقی ہی نہیں رہا۔ اب شام ایک ملک کی حیثیت سے صرف اس کی سرحدیں یا جغرافیہ تو رہ گیا ہے، لیکن شام کی ریاست ختم ہو گئی۔ اس کے پورے علاقے پر ہر رنگ اور نسل کے دہشت گرد اور مسلح گروہ نے قبضہ کر لیا، اور اسرائیل نے فوری طور پر اپنی فوجیں داخل کر کے شام کے اندر بڑے بڑے علاقوں پر قبضہ کرنا شروع کر دیا۔ پروجیکٹ گریٹر اسرائیل اب پوری طرح سے مسلمان دنیا کے دیگر ممالک میں داخل ہو چکا ہے۔ یہ تیسری عالمی جنگ ہے۔ یوکرین میں شروع ہونے والی جنگ، یورپ میں انہوں نے جو جنگ کروانی تھی، اس کا مقصد وہی تھا جو پہلی اور دوسری جنگ عظیم کا تھا، کہ پوری دنیا کو اور خاص طور پر یورپ کو ایک بڑی عالمی جنگ میں پھنسا کر تباہ و برباد کر دیا جائے۔ اب یہ یہودی اتنے کھل کر طاقتور ہو چکے ہیں کہ ان کو اب مغربی تہذیب کی ضرورت نہیں ہے، ان کو اب امریکہ کی ضرورت نہیں ہے۔ جب تک امریکہ میں سانس باقی ہے یہ اس کو نچوڑتے رہیں گے جیسے ابھی نچوڑ رہے ہیں، لیکن ان کے اپنے عقائد کے مطابق بھی، ان کے اپنی اسٹریٹجی اور پلاننگ کے مطابق بھی اب انہوں نے دنیا کا مرکز اسرائیل کو بنانا ہے، یورپ اور امریکہ کو قیادت نہیں دینی۔ ان کو استعمال تو کر رہے ہیں لیکن استعمال کر کے اب یہ اسی طرح تباہ کریں گے جیسے پہلی جنگ عظیم میں بھی انہوں نے یورپ کو تباہ کیا، دوسری جنگ عظیم میں بھی یورپ کو تباہ کیا، اور تیسری جنگ عظیم میں بھی یہ یورپ کو تباہ کریں گے اور پھیلیں گے یہ خود مسلمان دنیا میں، جس کو یہ ایک ایک کر کے کھنڈر بناتے جا رہے ہیں۔ 1990 کی دہائی میں ایک وار ڈاکٹرائن انہوں نے پہلے سوویت یونین کے خلاف اور پھر یوگوسلاویا کے خلاف استعمال کی، جس کو کہتے ہیں 4th جنریشن وار۔ پاکستان میں سب سے پہلے اس بات کو ہم ہی نے ایکسپلین کیا تھا کہ 4th جنریشن وار کیا ہوتی ہے۔ اس کا مقصد یہ تھا، اگر آپ سوویت یونین کی مثال دیکھیں تو سوویت یونین سینٹرل ایشیا سے لے کر ایسٹرن یورپ تک پھیلا ہوا تھا اور اس کا مرکز ماسکو تھا، روس تھا۔ جس طرح اس سے پہلے خلافت عثمانیہ تھی جو 3 بر اعظموں میں پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کا مرکز استنبول تھا، اور خلافت عثمانیہ کو جب انہوں نے 3 بر اعظموں سے سمیٹا اور توڑا تو آخر میں صرف ترکی اور استنبول باقی رہ گیا۔ باقی وہ تمام سلطنت جس پر خلافت عثمانیہ کئی 100 سال سے بیٹھی ہوئی تھی، وہ سب اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ یہی سب کچھ انہوں نے 90s میں سوویت یونین کے خلاف کیا۔ سوویت امپائر جو سینٹرل ایشیا سے لے کر افغانستان میں سب سے پہلے آئی، یہاں پہ اس کو شکست ہوئی، یہاں سے جو پیچھے ہٹنا شروع ہوئی تو پورے سینٹرل ایشیا سے اور ایسٹرن یورپ سے وہ سمٹ کر صرف روس رہ گیا، جو آج آپ کو روس نظر آتا ہے۔ یونین آف سوویت سوشلسٹ ریپبلکس غائب ہو گئے، تباہ ہو گئے، سوویت امپائر ڈس انٹیگریٹ ہو گئی۔ لیکن وہ جنگ آپ نے دیکھا کہ اس طرح لڑی گئی کہ سوویت یونین صرف افغانستان میں ایک محدود جنگ اس نے کی، لیکن جو نیٹو بنی تھی پورے سوویت یونین کے خلاف لڑنے کے لیے، اس نیٹو کو ایک گولی بھی نہیں چلانی پڑی، اور سوویت یونین اپنی ہی سرحدوں کے اندر اپنے ہی وزن سے ٹوٹ کر بکھر گیا اور مختلف ممالک میں تبدیل ہو گیا۔ یہ سارے ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ایسٹرن یورپ، پولینڈ، چیکوسلوواکیا، رومانیہ، جو کچھ آپ کو ممالک نظر آ رہے ہیں، یہ سب سوویت یونین سے نکالے گئے، اور بغیر کسی خون خرابے کے سوویت یونین اپنے وزن سے ہی دھڑام سے نیچے آ کر گر گیا، اور صرف روس باقی رہ گیا، باقی سب کچھ اس کے ہاتھ سے نکل گیا۔ یہ 4th جنریشن وار تھی، یہ جنگ کا ایک نیا انداز تھا۔ انہوں نے بعد میں یہی جنگ یوگوسلاویا کے خلاف ڈپلوائے کی۔
یورپ کا سب سے طاقتور ملک جو کہ روس نواز تھا. یوگوسلاویا کے اندر انہوں نے ان کے جو صوبے تھے، کروئیشیا، بوسنیا، سربیا، کوسوو، ان ساروں کو آپس میں لڑوا دیا، خانہ جنگی کروائی، مذہبی بنیادوں پر بھی اور نسلی بنیادوں پر. مگر یہ جنگ یوگوسلاویا کی سرحدوں سے باہر نہیں نکلی. یورپ کو کوئی فرق نہیں پڑا. خوفناک جنگ یوگوسلاویا میں 90 کی دہائی میں ہو رہی تھی. بری طرح سے مسلمانوں کو بھی مارا جا رہا تھا، بوسنیا کے مسلمانوں کو. آپس میں یہ کتوں کی طرح لڑ رہے تھے، کروٹس اور سربز اور مونٹینیگرو اور دوسرے. مگر یہ لڑائی یوگوسلاویا کے اندر محدود تھی، پھیل کر یورپ میں نہیں گئی. اور کچھ عرصے کے بعد جب سارے فریق لڑ کے تھک گئے، ان کے اسلحے اور وسائل ختم ہو گئے، تو پھر ایک جانب سے امریکہ اور دوسری جانب سے روس نے بیچ میں دخل دے کر پیس ایگریمنٹ کروا دیا اور یوگوسلاویا کے حصے بکھرے کر اس کو 5-6 ملکوں میں تقسیم کر دیا. آج یوگوسلاویا نام کا کوئی ملک دنیا میں موجود نہیں ہے، حالانکہ 90s میں یورپ کا سب سے طاقتور ملک تھا. 3 سال کی جنگ نے اس کو ڈس انٹیگریٹ کر دیا. یہ 4th جنریشن وار تھی جو سرحدوں کے اندر ہی رہتی ہے. ملک کو تقسیم کر دیا جاتا ہے لیکن جنگ سرحدوں کے اندر محفوظ رہتی ہے. وہ ملک اپنی جگہ قائم ہوتے ہیں. آج بوسنیا بھی قائم ہے، سربیا بھی قائم ہے، کوسوو بھی قائم ہے، کروئیشیا بھی قائم ہے. یہ باقاعدہ ملک کی حیثیت سے ڈیولپڈ ملک ہیں اور اپنی اپنی جگہ پر کام کر رہے ہیں. سائز چھوٹا ہو گیا، ہر صوبہ اپنی جگہ ایک انڈیپینڈنٹ ملک بن گیا. اب اس خطے میں انارکی نہیں ہے، ملک موجود ہیں لیکن یوگوسلاویا موجود نہیں ہے. اس کو 4th جنریشن وار کہتے ہیں. 9/11 کے بعد انہوں نے یہی جنگ پہلے پاکستان کے خلاف ڈپلوائے کی. CIA کی پوری پلاننگ تھی کہ 2015 تک ہم پاکستان کو نقشے سے ہی مٹا دیں گے اور اس کی جگہ مختلف چھوٹے چھوٹے ممالک نکال لیں گے، جیسے انہوں نے 10 سال پہلے یوگوسلاویا میں کیا تھا. اسی لیے افغانستان میں امریکنز کے آنے کا مقصد صرف ایک تھا، وہ پاکستان کو یوگوسلاویا کی طرز پر ڈس انٹیگریٹ کرنا. وہ کوئی افغان طالبان کے لیے نہیں آئے تھے، وہ کسی القاعدہ کے لیے نہیں آئے تھے. افغانستان میں آنے کا مقصد صرف یہ تھا کہ عالم اسلام کی واحد ایٹمی طاقت کو ڈس انٹیگریٹ کر کے گریٹر اسرائیل کے لیے راستہ صاف کیا جا سکے. دیٹ از دا ریئل سٹوری. حقیقت یہ تھی. افغانستان میں امریکی موجودگی صرف پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے تھی. اللہ کا فضل اور کرم اور احسان ہے کہ اس نے پاک فوج پاکستان کو دی تھی. ہماری فوج یوگوسلاویا کی طرح نہیں تھی جو اپنے ہی صوبوں کے خلاف اس طرح ظلم کرتی جیسے یوگوسلاوین آرمی نے کیا تھا. پاک فوج نے پاکستانی قوم کی، پاکستانی ریاست کی، ہماری اس پاک سرزمین کی حفاظت کی. وہ سارا پلان جو CIA نے بنایا تھا کہ 2015 تک یہ پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کر دیں گے، اللہ کا احسان ہوا کہ یہ پلان ان کا ناکام ہوا. پاکستان کی ریاست، یہ حقیقت ہے کہ ہم بہت خطرناک صورتحال میں آ گئے تھے. بڑے بڑے علاقے ہمارے ہاتھ سے نکل چکے تھے، سوات، ٹرائبل ایریاز. ہمارا کوئی شہر، کوئی جگہ، کوئی GHQ، کوئی ہسپتال، کوئی انٹیلیجنس ہیڈ کوارٹر محفوظ نہیں تھا. ہمارے ایئر بیسز محفوظ نہیں تھے. 1 لاکھ سے زائد پاکستانی شہید ہوئے اس جنگ میں جو ہمارے خلاف مسلط کی تھی CIA نے، اور سب کانٹریکٹ کر دیا تھا اس کو بھارتیوں کو، اور بھارتیوں نے مزید سب کانٹریکٹ کر دیا تھا جہنم کے کتوں کو. 4th جنریشن وار پاکستان میں کوئی 2010 اور 12 تک چلتی رہی، جب یہ کوشش کرتے رہے کہ کسی طرح پاکستان کو باقاعدہ صوبوں کی حد پہ تقسیم کر دیا جائے جس طرح یوگوسلاویا کو کیا تھا. یہ نہ کر سکے. پھر یہ نیکسٹ لیول پر چلے گئے جس کو 5th جنریشن وار کہتے ہیں. یہ جنگ انہوں نے اس وقت مڈل ایسٹ میں شروع کر دی تھی. 5th جنریشن وار، پاکستان میں بڑے لوگ اپنے آپ کو 5th جنریشن وار کا ایکسپرٹ کہتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ صرف یہ انفارمیشن وار یا میڈیا وار یا پروپیگنڈا وار کا نام 5th جنریشن وار ہے. 5th جنریشن وار کا کانسیپٹ بھی سب سے پہلے 2014 اور 15 میں ہم نے دیا تھا. ہم نے سمجھایا تھا کہ یہ اب جنگ ایک نئے فیز میں داخل ہو چکی ہے، اور 5th جنریشن وار آف انارکی ہوتی ہے. وار آف انارکی کا مطلب ہے جس طرح شام میں آپ دیکھ رہے ہیں، یہ 5th جنریشن وار ہے کہ جس کے اندر پورے ملک کو یوگوسلاویا کی طرح چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کرنے کے بجائے اس کا مرکز تباہ کر دیا جائے اور پوری ریاست کتوں کے حوالے ہو جائے. پوری ریاست میں انارکی ہو، پوری ریاست میں کیوس ہو، کوئی مرکزی قیادت موجود نہ ہو، صرف تباہی و بربادی ہو.
اور وہ تباہی اور بربادی اس ملک کو ایک فیلڈ اسٹیٹ بنا دے. یوگوسلاویا فیلڈ اسٹیٹ نہیں بنا. یوگوسلاویا ڈس انٹیگریٹ ہونے کے بعد 4-5 فنکشننگ ملکوں میں تبدیل ہو گیا. سوویت یونین فیلڈ اسٹیٹ نہیں بنا. سوویت یونین ڈس انٹیگریٹ ہونے کے بعد پورے سینٹرل ایشیا اور ایسٹرن یورپ میں فنکشننگ سٹیٹس ہیں جو آج بھی قائم ہیں. ازبکستان، تاجکستان، قازقستان، ترکمانستان جیسے کہ ایسٹرن یورپ کے ملک سارے، رومانیہ، چیکوسلوواکیہ، ہنگری، بلغاریہ، یہ سب فنکشننگ سٹیٹس ہیں. یہ 4th جنریشن وار تھی جس میں ان ملکوں کو تباہ نہیں کیا گیا. 5th جنریشن وار میں اس ملک کو کھنڈر بنا دیا جاتا ہے، فیلڈ اسٹیٹ بنا دیا جاتا ہے، ڈس انٹیگریٹ کر دیا جاتا ہے. اندر اس میں کوئی چیز کھڑی نہیں رہتی، نہ حکومت، نہ ریاست کے ادارے، نہ مسلح افواج، نہ کوئی نظام. پاکستان کے خلاف یہی جنگ ہو رہی ہے. اس میں ہر ایلیمنٹ آف پاور استعمال ہوتا ہے. انفارمیشن وار ایک ایکسس ہے اس کا. 5th جنریشن وار صرف انفارمیشن وار کو نہیں کہتے. سوشل میڈیا پہ جنگ کرنے کو 5th جنریشن وار نہیں کہتے. 5th جنریشن وار کے وہی سارے ایلیمنٹس آف پاور ہیں جو کسی بھی جنگ کے ہوتے ہیں. اس میں اکنامک ٹیررزم بھی ہے، اس میں پولیٹیکل انارکی بھی ہے، اس میں عسکری دہشت گردی بھی ہے، اس میں انویژن بھی ہے. باہر کے ملکوں سے اس ملک پر حملہ کروایا جائے، جیسے اسرائیل اب شام پر حملہ کر رہا ہے، لیکن اس کے اندر وہ دہشت گردی بھی ہے جو جبہت النصرہ یا داعش یا دیگر کردوں کے ذریعے اور دروز ملیشیا کے ذریعے اس وقت شام میں دہشت گردی کروائی جا رہی ہے. پاکستان میں ہر رنگ اور نسل کا دہشت گرد بھی پیدا کیا گیا. جہنم کے کتے بھی پیدا کیے گئے، بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد بھی، اور پھر ایک پولیٹیکل انارکی برپا کی گئی. ناپاک اور پلید سیاسی حکمران لائے گئے، مسلط کیے گئے. وہ ساری پارٹیز جو خود سیپریٹسٹ ہیں، جو پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنا چاہتی ہیں. کوئی سندھو دیش بنانا چاہتا ہے، کوئی گریٹر پنجاب بنانا چاہتا ہے، کوئی بار بار خیبر سے لے کر حملہ کرنا چاہتا ہے ریاست پاکستان کے اوپر. یہ سارے ایلیمنٹس آف پاور جو ریاست پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہے ہیں، اکنامک کولیپس سے لے کر ملیٹنٹ انسرجنسی سے لے کر آئیڈیالوجیکل کرپشن سبورژن سے لے کر پاکستان کی آرمی کے خلاف ایک خوفناک پروپیگنڈا جو پوری ریاست میں برپا کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کے ذہن خراب کیے جا رہے ہیں، یہ سب اسی جنگ کا حصہ ہیں جو ریاست پاکستان کے خلاف 5th جنریشن وار مسلط کی گئی ہے. جس طرح انہوں نے شام کو تباہ کیا. شام کو اللہ نے مثال اور عبرت بنایا ہے پاکستانیوں کے لیے. اگر تم کو ابھی بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ 5th جنریشن وار کیا ہوتی ہے، تو پھر تم اتنے اندھے گونگے اور بہرے ہو چکے ہو کہ شاید تم اس قابل ہو کہ تمہارے سروں کو کاٹ کر ان کے پہاڑ بنا دیے جائیں. دہشت گرد گروہوں کے ذریعے ریاست کو بالکل فیل کیا گیا، اور پھر باہر سے طاقتوں نے دخل دے کر، امریکنز، اسرائیلیز، بدنصیبی سے ٹرکی بھی اپنے مفادات کے تحفظ کے لیے دہشت گرد گروہ شام میں بھیج رہا ہے. ایک جانب روس ہے، ایران ہے، شام ہے. آپ کو شام کے اندر بھی وہ عالمی جنگ نظر آ رہی ہے جو آپ کو ایسٹرن یورپ میں نظر آ رہی ہے. جو یوکرین اور روس میں جنگ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ تمام عالمی طاقتیں آپس میں گتھم گتھا ہیں. روایتی جنگ خوفناک، کئی لاکھ لوگ مارے جا چکے ہیں. کسی بھی وقت ایٹمی ہتھیاروں کا استعمال ہو سکتا ہے، کسی وقت کئی اور ملک اس کی لپیٹ میں آ سکتے ہیں. وہی جنگ آپ کو شام اور مڈل ایسٹ میں نظر آ رہی ہے، مسلمان دنیا میں. اور اسی جنگ کو پاکستان کے خلاف یہ بہت عرصے سے کر رہے ہیں، کہ 15 سال ہو گئے کہ یہ 4th سے 5th جنریشن پر موو کر چکے ہیں پاکستان کے خلاف. لیکن اگر پاکستان آج اس 15 سال میں شام کی طرح ڈس انٹیگریٹ ہو کے ایک فیلڈ سٹیٹ نہیں بنا، تو وہ زرداری کی وجہ سے، نواز شریف یا عمران کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بلاول، مریم اور گنڈاپور کی وجہ سے نہیں ہے، وہ بزدار کی وجہ سے اور ان ناپاک سیاسی جماعتوں کی وجہ سے نہیں ہے کہ پاکستان محفوظ ہے ابھی تک. یہ سارے تو ڈپلوائے کیے گئے تھے پاکستان کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے. پاکستان آج اگر اللہ کے فضل سے کھڑا ہے تو پاک فوج کی وجہ سے کھڑا ہے، اس بات کے باوجود کہ اس کی صفوں میں بھی غدار داخل ہو گئے تھے، باجوہ اور فیض جیسے. مگر یہ ادارہ بحیثیت ایک ادارے کے، جس طرح ریاست پاکستان کی حفاظت کر رہا ہے، پاکستان کی سینٹر آف گریوٹی جس ادارے کے پاس ہے، ہم نے ابھی تک صرف عسکری دہشت گردوں کے خلاف جنگ کی ہے. لیکن پاکستان کے جو سیاسی دہشت گرد ہیں، جو معاشی دہشت گرد ہیں، جو نظریاتی دہشت گرد ہیں، جو پاورفل ایلیمنٹس ہیں 5th جنریشن وار کے اس ریاست پاکستان کے خلاف، ان کے خلاف ابھی تک کوئی کارروائی نہیں ہوئی.
اسی لیے ہم کو لگتا ہے کہ ہم یہ جنگ ہار رہے ہیں، کیونکہ پوری قوم میں نوجوان اور سوشل میڈیا اتنا ہاسٹائل ہو گیا ہے پاکستان کی بنیاد کے خلاف، نظریہ پاکستان کے خلاف، پاکستان آرمی کے خلاف، کہ اب بھارتی انٹیلیجنس کو پیسہ خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. خود عمران کے تحریک انتشار کے فسادی وہ کام کر رہے ہیں جو جہنم کے کتے اور بھارتی انٹیلیجنس کرتی تھی. پوری ایک سیاسی پارٹی پاکستان توڑنے کے مشن پر ہے، جیسے شیخ مجیب پاکستان توڑنے کے مشن پہ تھا 71 میں. یہ کیسی ٹریجڈی ہے کہ پاکستان کی اپنی مین سٹریم پولیٹیکل پارٹی، جس کا وزیر اعظم 4 سال رہ چکا ہے، 4 صوبوں میں جس کی حکومت تھی، اب وہ پاکستان توڑنے پر آ گیا ہے. گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کے لیے دنیا کی آخری اور پہلی اسلامی ایٹمی طاقت کو ڈس انٹیگریٹ کرنے کے لیے اس نے اپنے سارے کتے چھوڑ دیے کہ ریاست پاکستان کو شام کی طرح امپلوڈ کر دو. یہ حقیقت ہے. عمران کا کسی صورت میں اب یہ قابل معافی نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے عمران کو اور ان جیسے ایلیمنٹس کو جو باقی سیاسی جماعتوں میں موجود ہیں، آپ نے ان کو ہٹا کر یہاں پر پوٹن جیسی کم از کم یا زی جیسی مضبوط حکمران لے کر نہیں آئے، تو پھر اللہ نہ کرے ہم کو شام بننے سے کوئی طاقت دنیا کی روک نہیں سکے گی. سارے ایلیمنٹس آف پاور ہمارے خلاف جا رہے ہیں اور سارا بوجھ پاکستان آرمی پر آ گیا ہے. حکومت کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہی، میڈیا کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، جوڈیشری کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہی، سوشل میڈیا کوئی ذمہ داری نہیں اٹھا رہا، پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز کوئی رسپانسبلٹی نہیں لے رہی. پاکستان بچانے کی ساری ذمہ داری پاکستان آرمی پہ، اور پاکستان آرمی اس وقت آئسولیٹ ہو چکی ہے. آئسولیٹ کا مطلب ہے کہ ہر الو کا پٹھا بغیرت اٹھتا ہے، جو منہ میں آئے بکتا ہے فوج کے خلاف، بعد میں کہتا ہے سوری میں معافی مانگ لیتا ہوں. ہر قسم کا جھوٹ پوری دنیا میں پاکستان کو بدنام کرنے والا، پاک فوج کو کمزور کرنے والا، ان کو جس طرح پاک فوج کو یہ ڈی مورلائز کر رہے ہیں، ہمارے شہداء کی بے عزتی اور رسوائی کر رہے ہیں، شہداء کی توہین کر رہے ہیں، یہ ناقابل معافی ہے. دنیا کا کوئی اور ملک ہوتا تو ان لوگوں کو کھڑا کر کے سولی چڑھا کے کھمبوں سے لٹکا دیا جاتا. مگر چونکہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز خود رسپانسبل ہے اس ڈس انفارمیشن میں، وہ خوش ہوتی ہیں جب پاک فوج کو رسوائی ہوتی ہے، جب پاک فوج کو تکلیف ہوتی ہے، تو کوئی پولیٹیکل پارٹی پاک فوج کے دفاع میں نہیں ہے. ہر بے غیرت ہر وقت ریاست کو دھمکیاں دیتا رہتا ہے کہ ہم کو دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ہم ریاست توڑ دیں گے، ہم ایسی کی تیسی پاک فوج کو کہ ہم تم سے انتقام لیں گے اور تم کو تباہ کر دیں گے اور تم ہم سے نہیں لڑ سکو گے. مگر ان بغیرتوں کو کبھی آپ اسرائیل کو دھمکی دیتے نہیں دیکھیں گے، کبھی بھارت کو دھمکی دیتے نہیں دیکھیں گے، کبھی یہ جہنم کے کتوں کو دھمکی نہیں دیں گے جن کو یہ خود پال رہے ہیں. تو یہ اس وقت پاکستان کے خلاف جو جنگ کی جا رہی تھی، یہ 5th جنریشن وار. مگر اب دنیا میں جو عالمی جنگ شروع ہوئی ہے، اس کو آپ 6th جنریشن وار کہہ سکتے ہیں. 6th جنریشن وار از ایکچولی دا ورلڈ وار، جس کا مقصد آپ کو بتایا تھا کہ 4th اسی ملک کی سرحدوں کے اندر رہتی ہے اور اس ملک کو باقاعدہ چھوٹے چھوٹے ملکوں میں تقسیم کر دیتی ہے. 5th جنریشن وار اس ملک کو تباہ کر کے ایک فیلڈ اسٹیٹ بنا دیتی ہے. اور 6th جنریشن وار یہ ہے کہ پوری دنیا کی طاقتیں مل کر آپس میں جنگ کرتی ہیں کسی ریاست کو کنٹرول کرنے کے لیے یا اس کو تباہ کرنے کے لیے، جیسے یوکرین میں ہو رہا ہے یا جیسے شام میں آپ نے ابھی دیکھا. اور یہی جنگ اب یہ پاکستان کے خلاف کرنے جا رہے ہیں، کیونکہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ میں اگر کوئی سب سے بڑی رکاوٹ ہے تو وہ ایٹمی پاکستان ہے. اسرائیل کو کہ کہتا تو یہ ہے کہ ہماری سرحدیں جو ہیں وہ فرات سے لے کے دریائے نیل تک ہے، نیچے مدینے تک ہے، لیکن ان کا سیکیورٹی زون دریائے سندھ تک آتا. وہ کہتے ہیں جب تک دریائے سندھ تک ہماری سرحدیں محفوظ نہیں ہوں گی، اسرائیل کی ریاست کبھی محفوظ نہیں ہو سکتی. اور اس کام کے لیے انہوں نے پروجیکٹ سب کانٹریکٹ کیا ہے ہندو زائنسٹ کو، ہندو صہیونیوں کو، مودی کو، کیونکہ اس کا بھی اکھنڈ بھارت بنانے کا جو خواب ہے، ان کا خواب یہ ہے کہ اکھنڈ بھارت کی سرحدیں گریٹر اسرائیل کی سرحدوں سے ملا دی جائیں، اور یہ کام یہ دریائے سندھ پر کریں یا پاکستان کی سرحدوں پہ جو ایران سے ملتی ہیں، یہ ایران تک اپنے آپ کو ایکسپینڈ کر کے لانا چاہتے ہیں. اکھنڈ اسرائیل اکھنڈ بھارت سے ایران کی سرحد پر جا کر ملے. اب ظاہر ہے کہ اس میں بڑی بڑی عالمی صہیونی طاقتیں اسرائیل اور بھارت کے ساتھ ہیں. پاکستان سب کو کھٹکتا ہے، ایک اسلامی ایٹمی طاقت کوئی بھی قبول نہیں کر سکتا. لہٰذا یہ جو پوری عالمی طاقتیں مل کر جو مسلمان دنیا میں تباہی مچا رہی ہیں، جو 6th جنریشن وار ہے، جو ایکچولی ورلڈ وار ہے، اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ گریٹر اسرائیل پروجیکٹ کے لیے سب سے پہلے پاکستان کی اسلامی ایٹمی طاقت کو ختم کرنا ضروری ہے. گو کہ ترکی بھی ان کے ٹارگٹ لسٹ کے اوپر ہے.
ترکی کو کسی صورت میں یہ نہیں چھوڑ سکتے، کیونکہ 600 سال جن ترکوں نے عالم اسلام کی قیادت کی ہے، ان کو خوف ہے کہ ان کے اندر کہیں وہ دوبارہ سے وہ خون گرم نہ ہو جائے، اور وہ خلافت قائم کرنے کے لیے وہ جذبہ جو ترکوں میں ہے کہ ہم دوبارہ سے ان تمام علاقوں پر اپنا خلافت عثمانیہ کا وہ کنٹرول دوبارہ قائم کریں جہاں پر ہماری ریاست پہلے قائم تھی، اس بات سے یہودی، اس بات سے یورپینز اور امریکنز خوفزدہ ہیں، حتیٰ کہ اس سے روس بھی خوفزدہ ہے۔ تو ترکی اور پاکستان اب صرف 2 ٹارگٹ لسٹ پر ان کے ملک ہیں جن کو انہوں نے تباہ کرنا ضروری ہے، جس کے بعد یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا میں پھر کوئی مسلمان طاقت ایسی باقی نہیں بچے گی کہ جو ان کے راہ میں رکاوٹ ڈال سکے۔ مشرق وسطیٰ میں ایران اب تقریباً ایک طاقت کے طور پر ختم ہو چکا ہے۔ ایران نے جو اثاثے پچھلے 25 سال میں بنائے تھے وہ سب تباہ و برباد ہو گئے۔ غزہ کی جنگ میں یہ ہچکچاتے رہ گئے کہ ہم جنگ میں داخل ہوں یا نہ ہوں۔ یہ بات ہم بہت دفعہ آپ کو بتا چکے ہیں کہ غزہ کے مسلمانوں کو ان خنزیروں کے آگے تنہا چھوڑ دینا کہ مکافات عمل بہت شدید ہوگا تمام مسلمان ملکوں کے لیے۔ حزب اللہ اپنے آپ کو بچاتی رہ گئی کہ ہم غزہ کی جنگ میں داخل ہوں یا نہ ہوں، ایران اپنے آپ کو بچاتا رہ گیا، شام اپنے آپ کو بچاتا رہ گیا۔ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم اگر براہ راست پوری طاقت کے ساتھ اسرائیل پر حملہ نہ کریں تو اسرائیل ہمیں چھوڑ دے گا، ہمارے پاس وقت ہوگا کہ ہم اپنا دفاع کر سکیں، اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ایسا ہونا نہیں تھا۔ غزہ کے مسلمان آج بھی 1 سال سے زائد ہو گیا ہے اس جنگ کو، اتنی شدید قربانیاں دینے کے باوجود ابھی تک مزاحمت کر رہے ہیں۔ کئی ایٹم بم کے برابر بارود ان پر گرایا جا چکا ہے۔ 25 لاکھ مسلمان پوری دنیا کے سامنے ذبح کیے جا رہے ہیں۔ استقامت اور جرأت کی وہ مثال ہے جو تاریخ انسانیت میں کوئی اور قوم اس سے پہلے کبھی دکھا ہی نہیں سکی، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو سیدی رسول اللہ کی دعا لگی ہوئی ہے۔ ان کی مدد کرنا ہر مسلمان پر فرض تھا، اور سب سے زیادہ منظم اور طاقتور فوجیں ایران کی تھیں جو ان کے آس پاس تھیں۔ سنی مسلمان تو کبھی دعویٰ ہی نہیں کرتے تھے فلسطین کی مدد کرنے کا، لہٰذا ان سے تو کوئی توقع تھی نہیں۔ مصر یا سعودی عرب یا یو اے ای یا جارڈن یا باقی مسلمان ملک، ان سے تو توقع ہی نہیں تھی، کیونکہ انہوں نے کبھی دعویٰ ہی نہیں کیا کہ یہ فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ ہے۔ ایران تو دعویٰ کرتا تھا، اس کے پاس تو ڈپلائڈ فورسز تھیں، اس کے پاس ریسورسز تھے، اس کے پاس کئی ممالک تھے جہاں پر ایرانی فورسز بھی تھیں، اور وہ خود پورے ملک موجود تھے۔ بشار الاسد نے 1 سال ایک لفظ نہیں کہا فلسطین کی حمایت میں، حالانکہ اسرائیل آگے بڑھ کر اس پہ حملے کر رہا تھا۔ تمام انڈیکیشنز تھے کہ وہ دہشت گردوں کو تیار کر رہا ہے، اس کے خلاف مزید کیمپین کرے گا۔ ایک دفعہ غزہ کی جنگ ذرا کمزور پڑنے لگے تھا، اسرائیل نے غزہ کو ٹھیک سے تباہ کیا، بالکل ڈیسیمیٹ کر دیا۔ یہ وہ 5th جنریشن وار ہے، کچھ نہیں چھوڑا غزہ میں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، پتھر کے دور میں بھیج دیا۔ یہ ہوتا ہے 5th جنریشن وار میں۔ اگر اس وقت حزب اللہ اور شام اور ایران مل کر اسرائیل کو انڈر پریشر لے آتے، اس پر حملہ کرتے، آج بشار الاسد کا وہ حال نہ ہوتا جو ہوا ہے، آج حزب اللہ کا وہ حال نہ ہوتا۔ اور اب ایران کو معلوم ہے کہ یہ جنگ عراق سے ہوتے ہوئے یہ ایران تک پہنچے گی اب، اور ایران کے پاس اب کوئی ایلائز اور ایسٹس باقی نہیں رہے ہیں خطے میں جو ایران کا دفاع کر سکیں ایکسٹیریئر لائنز کے اوپر، اپنی سرحدوں سے باہر۔ اب ایران کو یہ جنگ اپنی سرحدوں کے اندر ہی لڑنی پڑے گی۔ یمن کے مسلمان بہت دور ہیں، وہ بحری جہاز روک سکتے ہیں، لیکن نہ وہ ایران کی مدد کر سکتے ہیں، نہ وہ شام یا عراق کی مدد کر سکتے ہیں۔ تو یہ 4th، 5th اور 6th جنریشن وار جو ہم نے آپ کو بتایا، اب یہ 6ٹھی جنگ جو ہے یہ عالمی جنگ ہے۔ اور ایک بات بہت اہم یہاں پر یاد رکھیے گا، پہلی اور دوسری جنگ عظیم ظاہری طور پر سیکولر جنگیں تھیں، اس میں کسی نے مذہب کا نام نہیں لیا، گو کہ نیچے ایک مذہبی ایجنڈا تھا لیکن وہ اس کو کبھی اعلان نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن یہ جو 6th جنریشن وار ہے، یہ جو عالمی جنگ اس وقت پوری دنیا میں مسلط کی گئی ہے، یہ خالصتاً ایک مذہبی جنگ ہے۔ لڑنے والی طاقتیں کھل کر مذہب کا نام لے رہی ہیں۔ یہ وہ صلیبی جنگیں ہیں جس طرح 1000 سال پہلے صلاح الدین ایوبی کے دور میں لڑی گئی تھیں۔ بہت کھل کے یہ گریٹر اسرائیل کی بات کر رہے ہیں کہ وی آر دا گاڈس چوزن پیپل، ہم کو یہ خطہ دیا گیا ہے، ہم یہاں پر حکومت بنائیں گے، ٹیمپل آف سولومن بنائیں گے، اور یہاں پر ہمارا مسایہ آئے گا، اور اس کے بعد ہم پوری دنیا پر حکمرانی کریں گے۔ جو نیوکون ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ ہیں، ان کو یہ عقیدہ سمجھا دیا گیا یہودیوں کی طرف سے کہ جب تک یہاں پہ ٹیمپل آف سولومن بن کر یہودیوں کا مسایہ نہیں آئے گا، اس وقت تک عیسائیوں کا مسایہ بھی نہیں آئے گا۔ لہٰذا عیسائی پوری طاقت کے ساتھ جو یہودیوں کی مدد کر رہے ہیں، اس عقیدے پر کر رہے ہیں کہ خود عیسیٰ علیہ السلام کی آمد اس وقت ہوگی جب یہاں پر ٹیمپل آف سولومن بن چکا ہوگا، تیسرا ٹیمپل بنا چکے ہوں گے یہودیوں نے ایسا الو بنایا عیسائیوں کو، توبہ استغفار۔ یہ جو جتنے بھی آپ کے نیوکون ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ ہیں،
یہ یہودیوں سے بڑے یہودی ہیں. یہودی اسرائیل کی اتنی مدد نہیں کرتے جتنا یہ مدد کرتے ہیں. آپ دیکھیں جس طرح پورا امریکہ اس وقت اسرائیل کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ صرف اس مذہبی عقیدے کی بنیاد پر کہ جب تک کہ ٹیمپل آف سولومن نہیں بنے گا، مسجد اقصیٰ گرائی نہیں جائے گی، مسلمانوں کو ذبح کر کے اس پورے خطے سے نکالا نہیں جائے گا، اس وقت تک عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ ظہور نہیں ہوگا. اور تیسری جانب مسلمان جو تمام احادیث اور روایتوں کی روشنی میں اب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم آخری زمانے میں داخل ہو چکے ہیں، دجال کا دور شروع ہو چکا ہے، اور اب امام مہدی کی آمد اور وہ آخری جنگوں کا دور شروع ہو چکا ہے جس کے بارے میں سیدی رسول اللہ نے بشارتیں عطا فرمائی تھی. یہ رشینز بھی جو جنگ لڑ رہے ہیں وہ اپنی آرتھوڈاکس ویسٹرن کرسچینٹی کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں، اپنی ان ویلیوز کو اور اپنی عیسائیت کو بچانے کے لیے کر رہے ہیں جو یہودیت اور ایوانجلیکل کرسچن زائنزم سے خطرے میں ہے. اور رشینز یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس جنگ میں ان کے اتحادی مسلمان ہوں گے. اسی لیے روس کو آپ مسلمانوں کے ساتھ بہت قریب دیکھتے ہیں آج کل، چاہے وہ شیعہ ایران کے ساتھ ہوں یا چیچنیا کے سنی نقشبندی مسلمانوں کے ساتھ ہوں، لیکن روس مسلمانوں سے اس وقت زیادہ نزدیک ہے. اپنے ویسٹرن یورپ کے ساتھ اور امریکنز کے اور اپنے یہودیوں کے خلاف اس کا سٹانس آپ کو بڑا واضح نظر آتا ہے. وہ صرف جیو پالیٹکس کی بنیاد پر نہیں ہے، مذہبی عقیدے کی بنیاد پر بھی ہے. جیسے کہ آپ کو بتایا کہ یہ جو عالمی جنگ اس وقت لگی ہے یہ خالصتاً ایک مذہبی جنگ ہے. تمام بڑی بڑی طاقتیں اپنے عقیدے اور مذہب کی بنیاد پر جنگ کر رہی ہیں. اور اس دور میں سیدی رسول اللہ نے پاکستان کے بارے میں جو بشارتیں عطا فرمائی ہیں، جو پاکستان کا کردار بتایا گیا، ہمارا کردار غزوہ ہند سے لے کر شام کے میدان جنگ تک ہے. یہ بات ابھی تک پاکستانی قوم کو کیوں نہیں سمجھ آئی کہ اس پاکستان کو قائم ہی اس لیے کیا گیا تھا کہ یہاں سے سیدی رسول اللہ کی ان تمام بشارتوں اور احادیث نے پورا ہونا ہے جو آخری زمانے کے لیے آپ نے بیان فرمائی ہیں. آپ نے مسلمان دنیا کا حال دیکھ لیا، کوئی مسلمان ملک بچا ہے؟ اب مشرق وسطیٰ میں کوئی مسلمان ملک ہے جو ان ذمہ داریوں کو اٹھا سکے جو سیدی رسول اللہ نے امت کے حوالے سے دی ہیں؟ سوائے پاکستان کے اب کون سا ملک بچا ہے؟ یہ بات ہم پاکستانی نہیں جانتے، لیکن ہمارے دشمنوں کو بہت اچھی طرح معلوم، ہندو مشرکوں کو بھی معلوم ہے اور یہودی صہیونیوں کو بھی. وہ بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ نے جس خطے کے بارے میں خوشخبریاں اور بشارتیں دی ہیں، جس کے گہرے سبز رنگ کے پرچم ہیں، جس نے غزوہ ہند کرنا ہے، جس کے لشکروں میں امام مہدی شامل ہوں گے، یہاں سے نکلیں گے، جو خراسان کی جانب ہے، جس کی فوجیں ہندو مشرکوں کو شکست دینے کے بعد جب پلٹیں گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گی. پاکستان کے مسلمانوں کو ان پر اعتبار ہو یا نہ ہو، یہودی بہت اچھی طرح جانتے ہیں کہ اللہ نے پاکستان سے کیا کام لینا. اور پاکستان جو اس وقت 5th جنریشن وار میں ہے، بہت جلد ہم اس عالمی جنگ کا حصہ بن جائیں گے جو شام میں اور عراق میں اور مڈل ایسٹ میں لڑی جا رہی ہے. بھارت کو انہوں نے اسی کام کے لیے تیار کیا ہے. جس طرح روس نے یوکرین پر حملہ کیا تھا، اسی طرح بھارت پاکستان پر حملہ کرے گا، جس طرح چین تائیوان پر حملہ کرے گا. ایک ایکسس یہ فار ایسٹ میں ہمیشہ رکھتے ہیں اپنی جنگ کا، جس طرح سیکنڈ ورلڈ وار میں انہوں نے جاپان ایک ایکسس کھول کے رکھا ہوا تھا، فار ایسٹ میں ایک جنگ ہوتی رہے. یہ جو ورلڈ وار اب کی دفعہ یہ برپا کرنے جا رہے ہیں، دھیمے دھیمے اسی جانب سارا رخ جا رہا ہے. پہلے یہ مڈل ایسٹ کو تباہ کر رہے ہیں، ایسٹرن یورپ کو تباہ کر دیا، وہ جنگ ویسٹرن یورپ کی طرف پھیلے گی، مڈل ایسٹ میں گریٹر اسرائیل پھیلے گا. لیکن پاکستان کو روکنے کے لیے بھارت کو انہوں نے لازماً پاکستان کے اوپر چھوڑنا ہے. اس سے پہلے یہ جہنم کے کتے اور بلوچستان لبریشن آرمی اور عمران خان کے انتشاری اور سوشل میڈیا وارفیئر اور پولیٹیکل کیوس، اکنامک ٹیررزم، یہ سب 5th جنریشن وار یہ پاکستان کے خلاف لا کر پاکستان آرمی کو اتنا کمزور کرنا چاہتے ہیں کہ شامی فوج کی طرح وہ اپنی ریاست کا دفاع ہی نہ کر سکے. جب ہندو صہیونی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق بھارت ماتا کو دوبارہ جوڑنا چاہتے ہیں اور اکھنڈ بھارت بنانا چاہتے ہیں، جب صہیونی یہودی کھل کر کہہ رہے ہیں کہ وہ گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اس لیے کہ وی آر گاڈز چوزن پیپل، جب ایوانجلیکل کرسچن زائنسٹ کھل کے یہ بات کر رہے ہیں کہ ہم اس لیے گریٹر اسرائیل بنانا چاہتے ہیں اور ٹیمپل بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارا مسیح اس کے بعد آئے گا، تو پاکستان کو کیا پرابلم ہے کہ وہ بشارتیں اور خوشخبریاں جو ہمارے بارے میں دی گئی ہیں ہم سرکاری طور پر ان کو اون کیوں نہیں کرتے؟ ہم یہ اللہ کا شکر کیوں نہیں ادا کرتے اور کھل کر دنیا کے سامنے اعلان کیوں نہیں کرتے کہ ہم وہ فوج ہیں جس کی بشارتیں سیدی رسول اللہ نے عطا فرمائی ہیں؟ ہم غزوہ ہند کی فوج ہیں، ہم خراسان کے لشکر ہیں،
ہم وہ لشکر ہیں جو گہرے سبز رنگ کے پرچم لے کر اٹھے گا، جس فوجوں کے اندر اللہ نے خلیفۃ اللہ امام مہدی کو شامل کیا ہوا ہے۔ اور ہماری فوجیں وہ ہیں جو غزوہ ہند کے بعد پلٹیں گی تو شام میں عیسیٰ علیہ السلام کو پائیں گی اور دجال کو قتل کریں گی۔ ہم کیوں شرمندہ ہوتے ہیں؟ ہم اس لیے شرمندہ ہوتے ہیں کہ جو ہمارے اوپر مسلط ہے سیاسی حکومت اس وقت، یہ لوگ سب خود اس جنگ کا حصہ ہیں جو پاکستان کے خلاف مسلط کی گئی۔ ساری ذمہ داری ریاست کی صرف پاک فوج پر آ چکی ہے، تو یہ کام بھی اب پاک فوج کو ہی کرنا ہے کہ پاکستان سے پیار کرنے والے مضبوط لوگوں کی ڈنڈے والی سرکار لے کر آئیں۔ اللہ نہ کرے اگر یہ حکمران پاکستان کے ہوئے اور یہ جنگ اسی طرح چلتی رہی جیسے آج پاکستان کے خلاف چل رہی ہے، تو شام سے عبرت پکڑیں۔ اتنا بڑا مسلمان ملک دہشت گرد گروہوں کے ہاتھوں فتح ہو گیا۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اس سے پہلے لیبیا کو انہوں نے دہشت گرد گروہوں سے تباہ کیا، اور اب شام کو انہوں نے دہشت گرد گروہوں کے ذریعے بالکل ہی تباہ و برباد کروا کے رکھ دیا، اور یہ پاکستان کے خلاف یہی کرنا چاہتے۔ ریاست پاکستان کو ایک جانب ہمیں پاکستان سے پیار کرنے والے مضبوط شیر اور دلیر قیادت چاہیے جو اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر پاکستان کا دفاع کرے۔ یہ جنگیں اپنی سرحدوں کے اندر نہیں لڑی جا سکتی۔ پوری دنیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کوئی ملک اپنی سرحدوں کے اندر یہ جنگ نہیں کر رہا، سب اپنی سرحدوں سے باہر نکل کر اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کر رہے ہیں۔ بھارت بھی اپنی سرحدوں سے نکل کر باہر آئے گا نا تو اکھنڈ بھارت بنائے گا۔ افغانستان کے مسلمانوں پر ہم نے احسان کیا اور وہ احسان فراموش نکلے کہ اب وہ اکھنڈ افغانستان بنانے کے لیے جہنم کے کتوں اور CIA اور انڈینز اور امریکنز اور اسرائیلیز ہر قسم کے خنزیر کے ساتھ وہ شامل ہے ریاست پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے۔ اور پاکستان کے اندر سیاسی جماعتیں، میں صاف نام لوں گا، فضل الرحمان شامل ہے، اس میں عمران شامل ہے، منظور پشتین شامل ہے، مہرنگ بلوچ شامل ہے، اور کچھ نہ کر کے اور پاکستان کے خلاف خیانت کر کے زرداری اور نواز اور عمران سب شامل ہیں اس کے اندر۔ کس قسم کی یہ قیادت ہم اپنے ملک کو دے رہے ہیں اس وقت جب پوری دنیا میں خوفناک جنگیں لگی ہوئی ہیں؟ تو عمران نے بزدار کو پنجاب دے دیا، اس نے مریم کو دے دیا، اور وہ بلاول آپ دیکھ رہا ہے کہ میں ملک کا وزیر اعظم بنوں گا، اور وہ گنڈا پور ایک وہاں کے اتنے بڑے نازک صوبے میں جہاں پورے پاکستان کی حساس ترین جنگ لڑی جا رہی ہے، یہ پاکستان کو ہم کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ کیا ہم خودکشی کرنا چاہتے ہیں؟ ہمیں عراق سے، شام سے، لیبیا سے کوئی عبرت حاصل نہیں ہو رہی، ہم کیا کر رہے ہیں پاکستان کے ساتھ؟ ہمیں سمجھ نہیں آ رہا کہ دنیا میں کیا جنگیں ہو رہی ہیں، اور پاکستان سب کا ٹارگٹ ہے، اور گریٹر اسرائیل کے لیے سب سے بڑی رکاوٹ پاکستان ہے۔ پاکستان کو چھوڑ ہی نہیں سکتے کسی صورت میں، یہ خاص طور پر ایک ایٹمی پاکستان۔ پاک فوج کس بات کا انتظار کر رہی ہے؟ کیوں نہیں پاکستان میں ایک ڈنڈے والی سرکار لے کر آتی جو ملک میں شریعت نافذ کرے، جو ملک میں خلافت راشدہ کا نظام نافذ کرے، اس ناپاک اور پلید جمہوریت کو دفن کرے؟ ہمیں اللہ کا دین نافذ کرنا ہے، یہاں پر شریعت نافذ کرنی ہے، اور پورے ایمان کے ساتھ اس بات کا اعلان کریں کہ ہم غزوہ ہند کی فوج ہیں، ہم سیدی رسول اللہ کی فوج ہیں، ہم امام مہدی کی فوج ہیں، ہم وہ فوج ہیں جو گہرے سبز رنگ کے پرچم لے کے خراسان کی جانب سے اٹھی ہے، اور ہم وہ فوج ہیں کہ جو انشاءاللہ بیت المقدس شریف کی آزادی میں سب سے بڑا کردار ادا کریں گے۔ ہم اس سعادت کو کیوں نہیں اون کرتے؟ اتنی بڑی خوش نصیبی اور سعادت اللہ نے ہمارے جانب دی ہے، اور ہم شرمندہ کیوں ہیں؟ اگر یہ جو حکمران تھے نا مڈل ایسٹ کے، آپ دیکھیں بشار الاسد اور اس کے خاندان نے 60 سال حکومت کی مصر پہ، شام پہ۔ اس سے پہلے قذافی بھی 50 سال حکومت کرتا رہا۔ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ قیامت تک کا وقت ہے ان کے پاس۔ کسی کے پاس قیامت تک وقت نہیں ہوتا۔ اللہ بہت موقع دیتا ہے لوگوں کو کہ جب ان کے پاس اختیار اور طاقت ہوتی ہے کہ وہ اللہ کا دین نافذ کر دیں، شریعت نافذ کریں، عدل کریں، انصاف کریں، مسلمانوں کی حفاظت کریں۔ لیکن جب وہ اس وقت کو عیاشی، بدکاری، فحاشی اور کفر کے نظام کو مسلط کرنے میں استعمال کرتے ہیں تو ایک وقت اللہ ان کی رسی گھسیٹ لیتا ہے۔ قذافی بھی ریگستان میں گھسیٹ کے مارا گیا۔ بشار الاسد کا حال آپ نے دیکھ لیا، صدام حسین اس سے پہلے آپ دیکھ چکے ہیں اس کے ساتھ کیا ہوا۔ باقی تمام دنیا کے مسلمان ممالک کے ساتھ اب یہی ہونے جا رہا ہے، ایک کے بعد ایک ہی سارے دمبے ذبح کیے جائیں گے۔ جو آج اسرائیل سے دوستی کر رہے ہیں یہ سمجھ کے کہ اسرائیل ان کو چھوڑ دے گا، ان بغیرتوں کو نظر نہیں آتا کہ گریٹر اسرائیل کے نقشے میں پورا مسلمان مڈل ایسٹ آ رہا ہے، حتیٰ کہ سعودی عرب بھی۔ کس قسم کے جاہل اور بے وقوف لوگ ہیں یہ کہ اپنے قصائی کو اور اپنے بھیڑیے کے ساتھ یہ دوستی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ خود سارے دمبے اور بھیڑے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ بھیڑیے سے کبھی دوستی ہو نہیں سکتی ان کی۔ تو پاکستان کے حکمرانوں کو کیا ہو گیا؟
ان یہ سیاستدان جیسے کہا یہ تو خود امت پر اللہ کا عذاب ہے، لیکن پاک فوج کو ذمہ داری اب لینی پڑے گی. ہمارے پاس اب وقت زیادہ نہیں ہے. یہ 5th جنریشن وار اب دنیا کے مختلف حصوں میں 6th جنریشن وار میں تبدیل ہو چکی ہے. پاکستان اب ان کا ٹارگٹ، سب سے بڑا ٹارگٹ اب ان کا پاکستان ہے. پاکستان میں اس وقت جو فساد برپا ہو رہا ہے، موجودہ سیاسی نظام اور سیاسی قیادت اور عدالتی نظام اور انفارمیشن وار اور میڈیا اس کو کنٹرول نہیں کر سکتا. آپ کو ایک محب وطن قیادت چاہیے جو اللہ اس کے رسول سے پیار کرنے والی ہو. ہر بے غیرت اور بے شرم پاکستان میں وزیر اعظم بننے کے چکر میں 2 ٹکے کے بے شرم لوگ ذلیل کتوں کی طرح زبان نکال کر ہکلا رہے ہیں کہ ہمیں اقتدار دے دیا جائے. سیدی رسول اللہ نے جو فرمایا ہے کہ جس کا مفہوم ہے کہ ہم مسلمانوں کی حکومت اس شخص کو کبھی نہیں دیں گے جو اس کو طلب کرے. جمہوریت میں تو یہ ممکن نہیں ہے. جمہوریت میں تو اربوں روپیہ خرچ کر کے اقتدار لاتے ہیں، پھر لاتے اسی لیے پھر جو انویسٹمنٹ کرتے ہیں اس انویسٹمنٹ کو مسلمانوں کے پیسے سے حرام کما کے لوٹ کے اپنی انویسٹمنٹ پوری کرتے ہیں. پاکستان کو ایک ایگریسو انٹرونشن کی ضرورت ہے پاکستان آرمی کی جانب سے. ہمیں ڈنڈے والی سرکار چاہیے جو ملک میں شریعت نافذ کرے. اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں ہے. اگر یہ بات پاک فوج کو سمجھ میں نہیں آتی، جو ہم بتا رہے ہیں آج آپ اس میں شرماتے ہیں، آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی جو ہم کہہ رہے ہیں، تو پھر تھوڑا انتظار کریں، اللہ سے ڈریں. ایسا نہ ہو کہ آپ کا حال بھی شام جیسا ہو جائے، کیونکہ آپ کے خلاف اسی طرح جہنم کے کتے لانچ کر دیے گئے ہیں. اسی طرح آپ کے خلاف دہشت گرد اور نان اسٹیٹ ایکٹرز، وائلنٹ ایکٹرز، انفارمیشن وارفیئر ایلیمنٹس، سائیکولوجیکل آپریشن اور پولیٹیکل کرپشن، اکنامک ٹیررزم، یہ سب کچھ آپ کے خلاف لانچ کر دی گئی ہے. اکیلی پاک فوج اس کو نہیں سنبھال سکے گی. آپ کو پاکستان میں ایک مضبوط سیاسی حکومت چاہیے. آپ کو ایک مضبوط ڈنڈے والی سرکار چاہیے جو ملک میں عدل اور شریعت نافذ کرے. کیوں نہیں کرتے ہو یار؟